الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العلي العظيم۔ پیدا ہونے کے بعد انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو اولین ضروریات ہیں، سب سے پہلے انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے ایک اس کا لباس ہے، کپڑے پہننا، کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کپڑے بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور یہ مذہب اسلام کا ایک امتیاز ہے کہ دوسرے تمام مذاہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی مکمل رہنمائی ہے۔ سونے کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، بیٹھنے کے بارے میں، مجلس میں بیٹھنے کے بارے میں، اور مختلف جو چھوٹے چھوٹے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن اسلام کی جامعیت یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں۔ لباس چونکہ انسان کی ضروریات میں سے ہے، اس لیے اس تعلق سے بھی مسلمانوں کو بہت سی بیش قیمت ہدایات دی گئی ہیں کہ ایک مسلمان اگر کپڑے پہن رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، تو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، ان میں کیا حدود ہیں، ان کی کیا شرائط ہیں، کیا ہر قسم کا لباس انسان پہن سکتا ہے یا اس میں کچھ شریعت نے قیدیں ویدیں لگائی ہیں۔ یہ تمام تفصیلات شریعت نے بالکل ہمارے سامنے آئینے کی طرح رکھی ہیں۔ سب سے پہلا آپ یہ سمجھیں کہ لباس کا، ظاہری لباس کا انسان کے اندرون کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی کوئی سرسری چیز نہیں ہے کہ جیسے چاہے کپڑے پہن لیں، بلکہ انسان جیسا لباس پہنے گا اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ ایک فطری سی چیز ہے۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے ایک قیمتی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا۔ آپ نے خطبہ دینے کے بعد میں جب اپنے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے وہ جبہ اتار کر کے ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ آج کے بعد میں یہ جبہ نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ اس جبے کو پہن کر میرے اندر ایک بڑائی سی پیدا ہونے لگی تھی، بڑائی کا احساس پیدا ہونے لگا تھا، اس لیے اس کو میں آج کے بعد نہیں پہنوں گا۔ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کو بڑا بننا زیبا نہیں دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس جو انسان پہنتا ہے صرف وہ اس کے ظاہری بدن تک نہیں، بلکہ ظاہر سے گزر کر اندر دل تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے چونکہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ ہمارے لیے بڑے فکر کی بات ہے۔ بہرحال تو لباس جو ہے وہ ایک انسانی ضرورت ہونے کے لحاظ سے بھی اولین انسان کی ضرورت ہے، اور اس کا جو اندرونی اثر پڑتا ہے اس کے لحاظ سے بھی وہ قابل اہمیت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بیان کیا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اس آیت کریمہ میں لباس کے چند مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے انسانو، صرف مسلمانوں نہیں کہا ہے، کہا یا بنی آدم، اے انسانو، جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، انزلنا علیکم لباسا،
ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اس کی خاصیات، اس کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے، لباسن یواری سوآتکم، پہلا مقصد یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو تمہاری جو پوشیدہ جگہ ہے، سوآت کا معنی ہوتے ہیں عربی میں وہ جگہ جن کو انسان کھولنے سے شرم محسوس کرتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ستر کا حصہ۔ اللہ نے لباس اتارا، پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارا ستر چھپاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرد اور عورتوں کے صدر میں کچھ فرق ہے، مردوں کا صدر ناف سے لے کر کے گھٹنوں سمیت ہے، گھٹنے بھی صدر میں داخل ہے، ناف کے متصلا نیچے سے لے کر کے گھٹنوں تک صدر کا حصہ ہے، اس کو کسی بھی حال میں کھولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو علاج وغیرہ کی ضرورت ہو، کوئی ایسی ضرورت آن پہنچے تو بقدر ضرورت کھول سکتا ہے، وہ ایک مجبوری کا درجہ ہے، ورنہ عام حالات میں اس کا کھولنا جائز نہیں ہے کسی کے بھی سامنے۔ ہمارے نوجوان آج کل وہ گھٹنے پورے کھول لیتے ہیں، ان کو یہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں، ان کا کھولنا جائز نہیں ہے، اگر کھولیں گے تو گنہگار ہوگا۔ تو مرد کا صدر ناف سے لے کر کے گھٹنوں سمیت ہے، اور عورت کا پورا بدن صدر ہے، سوائے اس کے جو یہاں سے لے کر گٹوں سے لے کر کے ہاتھ اور اتنا چہرہ، یعنی نماز کی حالت میں اس کو کھولنا جائز ہے۔ تو یہ دونوں مرد اور عورت کا صدر ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ لباس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، ایسا لباس ہو جو اس کے صدر کو چھپا لے، ڈھانک لے، یہ پہلا مقصد ہے۔ اگر لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ وہ صدر کو چھپا نہیں رہا تو لباس کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، اور پھر انسان اس کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے۔ مطلب صدر کھول لیا، صدر کھولنے کی بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ لباس ہی اتنا مختصر ہے انسان کا کہ وہ صدر کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کرتا۔ مرد ہے، اس نے گھٹنے کھول کر کے یہاں تک، صرف یہاں سے یہاں تک کا انڈر ویئر پہن رکھا ہے، گھٹنے کھلے ہوئے ہیں اس کے، یا بدن کا کوئی اور حصہ کھلا ہوا ہے، یا یہاں سے حصہ تھوڑا سا اور نیچے کو چلا گیا، صدر کھل گیا، ایک صدر کھولنا ہے۔ یا عورت ہے، اس نے اتنا چھوٹا سا لباس پہن رکھا ہے کہ جو میں نے ابھی صدر آپ کے سامنے عورت کا بیان کیا ان میں سے کوئی حصہ کھل رہا ہے، لباس کا مقصد پورا نہیں ہوا، یہ کشف صدر ہے، یعنی صدر کو کھولنا یہ بھی ہے۔ ایک صدر کو کھولنا یہ ہے کہ لباس اتنا باریک پہنا جائے کہ لباس پہن تو رکھا ہے پورا، لیکن آر پار کا سب کچھ نظر آ رہا ہے، اتنا باریک لباس پہنا جائے تو ہے تو نام کے لیے لباس، لیکن صدر تو چھپ نہیں رہا، لباس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ جیسے آج کل ہماری مائیں بہنیں اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا اندرون کا جو بدن ہے وہ جھلک جاتا ہے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، رب کاسیات عاریات، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا لوگوں کو، یہ کیسے پہن بھی رکھا ہے پھر بھی ننگی، یعنی لباس ہے بدن پر پھر بھی برہنہ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج دیکھ لیجیے آپ، اللہ کے نبی نے جو پہلے پیشین گوئی کی تھی وہ حرف بحرف صادق ہے۔ اتنے باریک کپڑے عورتیں پہنتی ہیں کہ اندر کا بدن جھلک جاتا ہے، لباس کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ قرآن میں کی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس کا مقصد یہ ہے کہ صدر چھپ جائے، تو صدر کے کھولنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ لباس بہت مختصر ہے، ایک یہ ہے کہ لباس پہن تو رکھا ہے اس نے لیکن بہت باریک ہے، صدر اس سے نہیں چھپتا، جھلکتا ہے، یہ بھی صدر کا کھولنے میں داخل ہے۔ ایک صدر کا کھولنا یہ ہے کہ لباس موٹا بھی ہے، پورا بھی پہنے ہوئے ہے، لیکن اتنا چست لباس پہن رکھا ہے اس نے کہ بدن کے اعضاء کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، وہ لباس سے نمایاں ہو رہی ہے۔ بعض جو مرد ہیں وہ اتنی ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں کہ اس سے انسان جو اندر کا سطر ہے اس کے اعضاء کی بناوٹ آپ دیکھ لیجئے نظر آ جاتی ہے۔
مسئلے کی بات ہے کو وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں. یا عورتیں ہیں اتنا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جو اندرون کے اعضاء ہیں ان کی ساخت بالکل نظر آ جاتی ہے. بلکہ اب تو برقعے بھی اتنے ٹائٹ پہننے لگی ہیں عورتیں کہ برقعے کے باہر سے بھی، بظاہر برقع پہنا ہوا ہے انہوں نے، لیکن برقعے کے باہر سے آپ ان کے بدن کے تمام اعضاء دیکھ سکتے ہیں. یعنی برقع پہننے کے باوجود مزید ایک برقعے کی ضرورت ہے انہیں. برقع تو اس لیے پہنا جاتا ہے کہ پورا بدن ڈھک جائے، بالکل بھی نہ کھلے، لیکن وہ برقع بھی جو ہے نا فیشن کے چکر میں آ کر کے ایسا پہننے لگی ہیں کہ وہ برقعے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. برقع پہننے کے جو تقاضے ہیں یہ بھی سطر میں داخل ہے، سطر کھولنے میں داخل ہے. تو کسی بھی طریقے سے سطر کھولنے، سطر کھولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. ناجائز کا لفظ سے بھی اور آگے کی بات کر رہا ہوں میں. اس لیے ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، بڑا حصہ ہے. تو پہلا مقصد لباس کا، لباس یواری سوآتکم، ایسا لباس اللہ نے اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے. لباس کا پہلا مقصد ستر پوشی ہے، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو. دوسرا مقصد ہے ریشن، اللہ نے ایسا لباس اتارا ہے کہ جو تمہارے لیے زینت کا بھی سبب ہے. یعنی لباس آدمی ایسا نہ پہنے اول جلول اور وہ پہن کر کے بھی ایک اس کا جو ہے نا مضحکہ بن جائے، ہنسی مذاق کی حد تک پہنچ جائے، بلکہ ایسا لباس پہنے کہ جو لباس پہن کر کے آدمی اچھا بھی لگے. زینت کا سبب بھی ہے لباس، ایک مقصد یہ بھی ہے لباس کا. اچھا، جہاں پر یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کبھی کبھی کہ اگر ہم زیادہ زینت کا لباس پہنیں گے تو کہ ہمارے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، غرور پیدا نہ ہو جائے. یہاں پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان اچھا لباس پہن رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے اور مہنگا کوئی کپڑا پہن رہا ہے تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اچھا لگنا چاہیے. یعنی ایک کپڑا 10 روپے میٹر کا ہے، دوسرا 15 کا ہے، انسان 10 کا نہ اختیار کر کے 15 کا پہن لے، بالکل جائز ہے. 1000 روپے میٹر والا پہن لو، ناجائز نہیں ہے. کتنا بھی مہنگا لباس پہنو، شریعت نے کوئی پابندی اس پر عائد نہیں کی ہے، پہن سکتے ہیں، جائز ہے. ہاں البتہ اس میں ایک تو مقصد، ایک تو کسی بھی ایسے مہنگے کام کرنے کا مقصد ایک تو ہوتا ہے کہ یہ گویا میری اپنی پسند ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرا دل اس کو پہن کر کے خوش ہوگا، اس کو پہن کر کے خوش نہیں ہوگا. اپنے دل کو خوش کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے. ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے آگے تھوڑا سا اس والے کپڑے کو پہنیں گے تو دوسرے لوگوں کو میں تھوڑا سا زیادہ اچھا لگوں گا، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، مجھے بھی اچھا لگے گا، دوسروں کو بھی. آگے جو ہے ایک مقصد ہو جاتا ہے اس کا نمائش، یعنی کپڑے، مہنگے کپڑے پہننا یا مہنگا مکان بنانا، اونچا مکان بنانا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے دکھلاوا کرنا، نمائش کرنا. تو اپنے آرام کے لیے، اپنے آسائش کے لیے کپڑے پہننا، مکان بنانا، کھانا کھانا سب جائز ہے، لیکن نمائش کرنا کسی بھی چیز کی یہ ناجائز ہے. مہنگا فون رکھ لیا آپ نے، مقصد نمائش ہے. مہنگے کپڑے پہن لیے، مقصد نمائش ہے. مہنگے گرم کپڑے پہن لیے، مقصد نمائش ہے. تو اب یہاں پر اس مقصد میں اگر کہ یہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے، ویسے آپ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سجانے کے لیے کتنا بھی مہنگا پہن سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، گاڑی، بنگلہ، کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں جب تک کہ نمائش نہ ہو. تو لباس کا دوسرا مقصد ہے ریشن، زینت، پہن کر کے اچھا لگے. بلکہ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس کو اپنے کھانے پر، اپنے کپڑے پر خرچ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، ایک صحابی آئے، بہت معمولی سے لباس ان کے اوپر تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہر طریقے کا مال ہے اللہ کے رسول، اونٹ بھی ہیں اس وقت کے، اور بکریاں بھی ہیں، اور بیل بھی ہیں، سب طریقے کا مال ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کسی نعمت والے کے پاس اس کی نعمت کا اثر اس کے ظاہر پر بھی ظاہر ہو. یہ اچھی بات ہے، بس شرط وہی ہے کہ نمائش نہ ہو. تو لباس کا دوسرا مقصد یہ. تیسرا مقصد لباس کی شرط یہ ہے کہ لباس میں غیر قوموں سے مشابہت نہ ہو. یعنی ہم ایسا لباس پہنے کہ وہ لباس کسی دوسری قوم کا شعار ہو، خاص علامت سمجھا جاتا ہو، ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے.
مثلا آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بھگوا کپڑے پہننے لگے، ان کا خاص یہ رنگ ہے اور خاص طریقے کا لباس ہے، تو ایسے کپڑے بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے. یا مثلا انسان پہن تو رہا ہے وہ نارمل کپڑے، لیکن کپڑے پہن کر کے اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں یہ والی پینٹ اور یہ والی شرٹ پہن کر کے فلاں کے جیسا نظر آؤں گا، فلاں ہیرو کی طرح میں نظر آؤں گا، یا فلاں کمیونٹی کی طرح میں نظر آؤں گا، یہودیوں کی طرح میں بھی ایسا لگوں گا، ایسی پینٹ اور ایسی شرٹ یا ایسی ٹی شرٹ. اس طریقے کا اگر جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے. فی نفسی پینٹ یا شرٹ پہننے کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں، یاد رکھ لیں آپ. یعنی پینٹ پہننا یا شرٹ پہننا ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. اس بنیاد پر کوئی سا بھی لباس ناجائز ہو جائے گا، چاہے وہ پینٹ ہو یا چاہے شرٹ ہو چاہے کرتا پجامہ ہو، اس کو پہن کر کے کسی غیر قوم کی نقالی اگر کر رہا ہے انسان پھر یہ ناجائز ہے. ایک آخری بہت مختصر مجھے وقت ہو گیا ہے، آخری شرط یہ ہے لباس میں کہ کسی بھی لباس کو پہن کر انسان کے اندر تکبر پیدا نہ ہو. اگر لباس پہن کر کے تکبر پیدا ہو رہا ہے تو اب یہ والا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے انسان کے لیے. اور یہ واضح رہے کہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا، چاہے وہ پائجامہ ہو چاہے پینٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ازار ہو شلوار ہو، وہ پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے. حدیث پاک میں اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسبل من الازار فهو فی النار. جو کپڑا لنگی یا پائجامہ پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے وہ جہنم میں ہے، وہ اتنا حصہ جہنم میں ہے اس کا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ہم اس میں 24 گھنٹے مبتلا رہتے ہیں. مثلا ہمارے نوجوان آج کل اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی پینٹ یا ان کا پجامہ کہاں جا رہا ہے، عام طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا رہتا ہے. جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر دل کرا تو اوپر چڑھا لیا، ورنہ تو نہیں. ٹخنوں سے اوپر پائجامہ ازار پہننا ہر حال میں ایسے ہی پہننا چاہیے، اس سے نیچے لٹکانا چاہے نماز کی حالت ہو چاہے غیر نماز کی حالت ہو بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ٹخنے سے نیچے پجامہ لٹکاتا ہے یا ازار لٹکاتا ہے اللہ کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں مسلمانوں میں مصیبتیں کو ہم رونا روتے ہیں، یہ تو ہماری خود کی ہے. جب ہمارا ازار اللہ ہر وقت نیچے لٹکا ہوا ہے ٹخنوں سے تو اللہ کی رحمت کی نظر ہمارے اوپر ہو ہی نہیں رہی، تو پھر اور کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر مصیبتیں نازل نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے جتنا سمجھ لیا جاتا ہے. ہم فیشن کے چکر میں، دوسرے لوگوں کی نقالی کے چکر میں اپنی پینٹیں پھاڑ لیں گے. اگر دوسرے لوگ کوئی اگر کسی کا فیوریٹ ہیرو ہے، اگر وہ اوپر کو کر لے بالکل پجامہ، یہاں تک کہ اگر انڈر ویئر پہن لے تو ہم پہن لیتے ہیں اسے بھی، اس سے پرواہ نہیں کہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ مولویوں کا کام ہے بتانا اور عمل کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے. ایسا نہیں ہے مسلمانوں. یہاں سے جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ قیامت تک کے لیے حجت بن جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر. اس لیے اس معاملے میں بہت ہمیں حساس ہونا چاہیے. ٹخنوں سے نیچے بالکل کوئی اظہار نہ ہو. ایک دفعہ میں نے یہ مضمون بیان کیا تو ایک صاحب بولے کہ اب تو فیشن میں بھی چل رہا ہے ٹخنوں سے اوپر پینٹ. یعنی میں حدیث سنا رہا ہوں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیشن چل رہا ہے تو ٹخنوں سے اوپر، یعنی حدیث کی اتباع نہیں کرنی ہے، حضور کی محبت نہیں ہے. ہاں فیشن اگر آگے ٹخنوں سے اوپر پینٹ پہننے کا تو پھر ٹھیک ہے، وہ کریں گے. چنانچہ ایسا میں نے دیکھا ہے، ایک صاحب کو میں نے دیکھا نوجوان کو داڑھی رکھی ہوئی، اس نے کچھ تھوڑی سی ایسی چوش والی. میں نے کہا ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے. تو ایک صاحب بولے کہ داڑھی رکھی نہیں ہے، فیشن ایسے ہی چل رہا ہے. نعوذ باللہ. مسلمان تھے. یعنی دوسروں کی نقالی میں تو داڑھی رکھ لیں گے آپ، لیکن اللہ کے رسول نے داڑھی رکھنے کے لیے کہا ہے، واجب ہے داڑھی رکھنا. داڑھی کٹانا، اس کا منانا ناجائز حرام ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. اپنی اخلاقی حالت دیکھیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا لباس بھی انسان کی ضرورت ہے اور اس میں بھی حدود شرع کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. پہلی شرط لباس کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ وہ سطر کو چھپانے والا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ حدود شرع میں رہتے ہوئے وہ اچھا بھی لگے، زینت اس میں ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ انسان
اس کو پہن کر کے کسی دوسری قوم کی مشابہت اور اس سے تشبہ کی کیفیت اس میں پیدا نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کسی بھی لباس کے جائز ہونے کے لیے کہ اس لباس کو پہن کر اس کے اندر تکبر اور بڑائی کا جذبہ پیدا نہ ہو. اگر یہ تمام شرطیں ہیں تو آپ کوئی سا بھی لباس پہن سکتے ہیں, جائز ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.